حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے نا اپنی قوم کو بھیجا قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے. یہ جو قوم عمالقہ تھی بڑی شریر قوم تھی، تو آپ نے اپنی قوم جو قوم یہود تھی اسے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے آؤ، اور ایک بات کہی، فرما کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا ہے. یہ سارے گئے جنگ کرنے کے لیے. اور اس وقت قوم عمالقہ، یہ مکہ اور مدینہ، یہ سارا حجاز اور یہ مدینہ کا ارد گرد خیبر بدر یہاں تک یہ پھیلے ہوئے تھے، یاد رکھ لیجئے. اور یہیں پر آ کر وہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے. تو کہا کہ ان کو ذرا قتل و غارت کر دی جائے، برباد کر دیا جائے قوم عمالقہ کو، تاکہ یہ آ کر دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے. یہ جو قوم یہود ہے یہ ملک شام سے چلے یہاں پر آئے، اور انہوں نے آ کر قوم عمالقہ سے جنگ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سب کو قتل کرنا، کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑنا. تو ہوا کیا کہ انہوں نے نا ایک بچے کو چھوڑ دیا، وہ بڑا خوبصورت تھا، باقی سب کو قتل کر دیا. جب یہ واپس ملک شام میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ واپس آئیں میرے حکم کے مطابق آئیں تو یہاں رہنے دینا، ورنہ یہودیوں کو یہاں رہنے نہیں دینا. آپ نے جو اپنے متبعین وہاں تھے ان کو یہ کہا. اب یہ جب یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والا یہ گروہ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا بتاؤ بھی کیا بنا. کہتے ہیں قوم عمالقہ کو ہم نے مار ڈالا ہے، لیکن ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے وہاں پر نائبین تھے ان سب نے کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر میرے حکم کی مخالفت کر کے آئیں تو ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. قوم یہود کی سب سے بڑی بدماشی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. سب سے بڑا ان کا فتنہ یہ ہے. اچھا ان کو نہ وہاں سے نکال دیا گیا، حالانکہ بظاہر یہ باقی سب کو مار کے گئے تھے، ایک کو چھوڑا تھا. لیکن جب رسول کی بات آ جائے تو ایک کو کیوں چھوڑیں؟ جب حکم ہے تو سب کو قتل کرو. یہ قوم یہود کو وہاں سے نکال لیا، وہاں سے ان کو گھر بار چھین لیے گئے اور ان کو بے گھر کر کے وہاں سے بھگا دیا گیا. اور کہاں بھگایا؟ یہ جہاں حجاز میں آ کر انہوں نے قوم عمالقہ کو برباد کیا تھا، اسی علاقے میں آ کر یہ آباد ہو گئے. اب ذرا غور سے سنیے، یہ پس منظر کی بات ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے آپ حضرات. اہل علم کو بتائے، عوام الناس کا یہ آج پہلی مرتبہ سنیں گے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے یہودیوں کی. یہ دوبارہ یہاں آ کر آباد ہو گئے، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور بے گھر کر دیا گیا. سلسلہ گزرتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا وقت بھی گزر گیا. نبی پاک علیہ السلام 560 سال کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ نسل در نسل یہاں آباد تھے، مدینہ اس کے گرد و نواح میں اور مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر. لیکن زیادہ یہ مدینہ کے گرد و نواح میں تھے. اور ان کے تھے 3 قبیلے. کتنے قبیلے تھے؟ ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، دوسرے کا نام تھا قریظہ، تیسرے کا نام تھا قینقاع. یہ 3 قبیلے ہیں. اب ان میں سے جو بڑا قبیلہ تھا وہ بنو نذیر تھا، اس کی بڑی شاخیں تھی. اب جب نبی پاک علیہ السلام مکہ میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سالوں کے بعد. 13 سال مکے میں رہنے کے بعد نبی پاک نے ہجرت فرمائی تو آپ آگئے مدینہ طیبہ میں. یہ یہودی جو تھے یہ سارے مل کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے بات چیت کی. ان کے چند ایک بندے تو مان گئے، کلمہ پڑھ لیا، باقیوں نے نہیں پڑھا. نہیں جی ہم آزمائیں گے، دیکھیں گے یہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے. حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخر الزمان سچا نبی آئے گا، یہ نشانیاں، اور وہ ساری کی ساری مصطفیٰ جان رحمت میں نشانیاں پائی جاتی تھی. لیکن یہ مانے نہیں. اب ہوا کیا؟ جب جنگ بدر ہوئی، غور سے سننے والی بات ہے، توجہ میری طرف رہے. جب جنگ بدر ہوئی نا تو مسلمان فتح پا گئے. یہودی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، انہوں نے کہا بتاؤ بھی یہ نبی سچا ہے یا نہیں ہے. تو یہودی سارے جو ان کے عالم تھے وہ بولے کہ یہ نبی سچا ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی اگر بغیر تیاری کے بھی جائے تو اللہ ان کو فتح عطا فرما دے گا. اگرچہ بدر میں تیاری نہیں تھی، لیکن یہ دیکھو یہ نبی یہ جنگ جیت گئے ہیں، لہذا یہ سچے نبی ہیں. اب یہ بات ان کے ذہنوں میں تھی، لیکن وہ یہودی تھے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اور بھی آزمائیں گے. توجہ میری طرف بیٹے، توجہ میری طرف. کہا ہم آزمائیں گے. حالانکہ ایک نقطہ ان کے سامنے آ گیا، نبی پاک کی شخصیت آ گئی. آقا کریم علیہ السلام کے 2 سالہ جو جنگ بدر 2 سال بعد ہوئی تھی، تو یہ 2 سالہ زندگی بھی بظاہر آ گئی، لیکن پھر نہیں مانے. کہتے ہم نے آزمانا ہے. اب ہوا کیا؟ نبی پاک نے یہودیوں کو بلایا. آپ نے فرمایا دیکھو یا تو کلمہ پڑھ لو، نہیں تو ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو اور یہاں رہ لو. تم ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا اور مداخلت نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. فرمایا ٹھیک ہے. ان کے بڑے 2 سردار تھے، ایک کا نام تھا ہوئی بن اخطب اور دوسرے کا نام تھا کعب بن اشرف یہودی. یہ 2 بڑے سردار تھے. اور میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کی طبیعت میں خیانت ہے، نافرمانی ہے،
بدماشی ہے اور کمینگی ہے، یہ ان کی طبیعت کے اندر ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب جنگ بدر ہوئی اور یہ سوچ بچار میں پڑ گیا کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے، جبکہ سچے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے آزمانا ہے۔ اب ہوا کیا، موقع آ گیا جنگ احد کا۔ جنگ احد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ڈبل رخ بن گیا نا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بعد میں آزمائش بھی ہوئی، شکست نہیں۔ جملہ سمجھنے کی کوشش کریں، شکست نہیں، آزمائش ہوئی کہ جب وہ تیر انداز 50 جو تھے وہ جب آ گئے تو کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا اور بظاہر بڑا نقصان ہو گیا۔ اب یہودی پھر مل کے بیٹھے، بتاؤ یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان میں سے کئیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ سچا ہوں تو جیتنے جاندہ اے جنگ تے ہار گئے نے۔ حالانکہ مسئلہ اور تھا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آزمائش آ گئی۔ اور انہوں نے کیا کیا، راتوں رات کعب بن اشرف یہودی جو تھا یہاں سے نکلا 40 بندے لے کے اور مکے میں چلا گیا، اور چل کے کہتا ہے میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میری یہودی قوم آپ کے ساتھ ہے، اور ہم نے مسلمانوں کے نبی سے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو ہم دوبارہ تیاری کرو، ہم مدینے والوں پر حملہ کریں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو وحی کے ذریعے بتا دی۔ نبی پاک کو جب پتا چلا تو آپ نے حضرت صفوان کو بلایا۔ یہ حضرت صفوان کون ہے؟ یہ کعب بن اشرف یہودی کے رضائی بھائی تھے، ایک ہی دائی کا دودھ کعب بن اشرف یہودی نے بھی پیا تھا اور حضرت صفوان نے بھی پیا تھا۔ اور یہ عرب کا کلچر تھا کہ ایک دائی کا دودھ کئی بندے پیتے تھے اور بعد کے اندر وہ آپس میں بھائی بھائی سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ توجہ ہے حضرات، موبائل سے نکل کے میرے بیٹے بات سنیے ذرا، آپ کو فائدہ ہوگا، یہ بڑی معلوماتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب نبی پاک نے حضرت صفوان کو بلایا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن یہ دودھ شریک بھائی تھے اس کعب بن اشرف یہودی کے، جو مکے میں گیا مدینے سے اور اس وعدے کو توڑنے کا یقین دلا کے آیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا کعب بن اشرف یہودی نے یہ کمینگی کی ہے، یہ جہاں بھی ملے، جس حالت میں ملے اور جیسے ہو، قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے کے آؤ۔ یہودیوں کا علاج ہی لتر ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، بس ان کا دوسرا علاج نہیں ہے، یہ بڑی گندی قوم ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب نا یہ حضرت صفوان نے کہا جی ٹھیک ہے، حضرت صفوان نے کہا بن اشرف یہودی جب واپس ہے نا مکے سے، کہنے لگے وہ میریاں کھجوراں نے تو انہاں دی تقسیم کاری کرنی ہے تے میرے نال چل، کہندا میں تھکیاں سویرے جاواں گا، انہیں کہا نہیں آج ہی جانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک دودھ شریک والا رشتہ تو تھا، کہندا چل یار تیرے نال میں چلنا۔ جب آبادی سے باہر گئے انہیں کڈی تلوار تے دو ٹوٹے کر دو، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو تو ساڈے نال کیتا ہے نا یہ اس کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ اس نے وہیں پر دو ٹکڑے کیے، سر اٹھائے اور نبی پاک کی بارگاہ میں لے۔ نبی پاک بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا آج تو نے مجھے خوش کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہر کسی کو معاف کر دو، نبی پاک نے معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے والیاں گلاں سنیاں نے، تو آ گلاں سنیاں نہیں میرا پوت، اے بھی سن ذرا یہودیوں کا علاج کیا ہے۔ نبی پاک نے اس کو قتل کروا دیا۔ اب جو تھے یہودی وہ ہو گئے پریشان کہ ایسا نل کی بنیا۔ اب یہی بات اللہ فرماتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسے ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ وہ اپنے گھروں کو ہی برباد کرنے لگ پڑے اور اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا یہودیوں کے پاس دوبارہ گئے، یہ چند دنوں کے بعد کی بات ہے۔ بسم اللہ، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو عزت بخشے، مکے اور مدینے کے پھول اللہ آپ کو عطا کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، تھینک یو جی، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، مہربانی۔ حق چاریار یا غوث اعظم، جزاک اللہ۔ ہمارے برادران تشریف لائے اور محفل کو رونق کو بڑھایا، اللہ کریم ان کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ توجہ ہے میرے پیارے عزیزوں کی، میں بات کر سکتا ہوں آپ حضرات سے؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے، یہ میں آپ کو ہسٹری سنا رہا ہوں اس قوم یہود کی۔ پھر میرا بچہ موبائل میں ذرا نکل کے، میرے بیٹے ادھر دیکھو، جیب میں ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں جیب چپالا میرا پوت، یہ تینوں تقریر نہیں سنن دینی ہے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، نبی پاک علیہ السلام نے جب کعب بن اشرف یہودی کو قتل کروا دیا کہ جس نے معاہدہ توڑنے کا مکے کے کافروں کو یقین دلایا تھا، اور یہودی بڑا شریر ہوتا ہے، نبی پاک نے اس کو قتل کروا دیا اور یہودیوں کے دلوں میں ایک روب پیدا ہو گیا۔ اور روب کس گالدہ ادھر میرے الوے کہہ دے، یہ کعب بن اشرف یہودی ان کا بہت بڑا سردار تھا، تو وہ چھوٹیاں نے آکھیا جدو سرداراں دا یہ حال ہے تو باقی مسلیاں دا کی بنے گا۔ یہ آپ کی بولی میں ترجمہ کر رہا ہوں، بھئی جے سرداراں دا یہ حال کیتا ہے تو ساڈا کی بنے گا؟ تو وہ ڈر گئے۔
نبی پاک نے دوبارہ پھر گئے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. میرے آقا کریم علیہ السلام تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت فاروق اعظم تھے اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ تھے. یہ 4 ہستیاں نبی پاک سمیت یہ گئے. آپ نے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے، فرمایا آؤ ہم سے بات کرو. 2 یہودی تھے، ایک کا نام تھا سلام، دوسرے کا نام تھا عمرو بن عیاش. یہ جو عمرو بن عیاش تھا اس نے کہا یار آج مسلمانوں کا نبی ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے معاذ اللہ، تو میں اوپر سے پتھر پھینکتا ہوں، ان کا کام ہی تمام ہو جائے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جو سلام تھا، توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی، اس نے کہا یہ کام نہ کرنا، یہ سچا نبی ہے اور وحی کے ذریعے ان کو پتا چل جائے گا اور پھر تمہیں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا. لیکن یہودی بڑا شرارتی ہوتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، ان کی طبیعت میں شرارت ہے، ان کی طبیعت کے اندر فرعونیت ہے، ان کی طبیعت میں نافرمانی ہے، ان کی طبیعت میں خیانت ہے، شروع سے ہے. اب یہ نبی پاک کے زمانے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام پر جب پتھر پھینکنے لگا تو اللہ نے پھر محبوب پاک علیہ السلام کو بتلا دیا جبرائیل کے ذریعے کہ یہ ارادہ رکھتے آپ محبوب یہاں سے چلے جائیں. میرے نبی نے کیا کیا، آپ فوراً اٹھے، آپ نے فرمایا میری ایک حاجت ہے، میں وہ پوری کرنے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ جا رہا ہوں تو پھر آؤں گا، چونکہ یہ بھی نبوت کے خلاف ہے، وعدہ کرے اور پورا نہ کرے. توجہ ہے، آپ نے فرمایا میری ایک حاجت ہے میں ذرا پوری کر لوں. ان کا ٹھیک ہے آپ پوری کر لیں. نبی پاک اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نظروں سے غائب ہو گئے. 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جب گزرا نا تو حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت مولا علی کو بھی تشویش ہوئی کہ حضور کہاں گئے. آپ اٹھے اور کہا تلاش کرو ہمارے آقا، کہیں کہیں تم نے تکلیف تو نہیں دی ہمارے نبی کو. ایک مسافر آ رہا تو اسے پوچھا آپ نے ہمارے نبی کو دیکھا؟ فرمایا تو مدینے پہنچ بھی گئے. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہ تینوں مقدس ہستیاں مدینے پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے اوپر پتھر گرانا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اور مجھے بتا دیا، میں تو اس لیے آ گیا تھا. اب سنیے اس کا کیا جواب دیا. کعب بن اشرف یہودی نے جو حرکت کی اس کا بدلہ قتل تھا. اب اس کا بدلہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحجر. اس کے بعد حکم یہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہے یہودیوں تمہارے پاس، جلا وطن ہو جاؤ، تم یہاں پر نہیں رہ سکتے. کیوں کہ تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا میرے بدلے میں پوری دنیا کو بھی مار دیا جائے تو میرے قتل کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. نبی پاک کی شان اتنی بڑی ہے اور تم میرے ساتھ یہ سازش کر رہے ہو. تو میں امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہودی تمہارے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، غزہ ان کے سامنے کیا چیز ہے. یہ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی شرارت کا جواب کیا ہے. ان کی شرارت کا پہلا جواب ہے قتل اور دوسرا جواب ہے جلا وطن. اور یاد رکھیں علماء تفسیر نے لکھا یہودیوں کو جب سے موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تب سے لے کر آج تک یہ اپنے گھر نہیں بنا سکے، یہ جلا وطن ہی رہے. یہ اسرائیل کو ہم کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ قبضہ گروپ ہے. یہ کون ہے؟ قبضہ گروپ ہے. اس لیے تو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. یہ جن ملکوں نے تسلیم کیا نا، عرب کے چند ملکوں نے، ان کے مفادات ہیں. یہ تو پتہ لگے گا نا جس دن ان کے اوپر بم گرا پھر نہ چیکنا بھی ہائے پاکستان آوے تو سانو بچاوے. تو میں کیا غزہ والوں نو بچاؤں دے تو انساریاں بچاؤنا سی. اور یہ ہمیں غیرت کرنی چاہیے مسلم حکمرانوں کو اور مسلمان عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل وجہ کیا ہے. یہ اپنی نافرمانی اور بدماشی اور کمینیوں کی وجہ سے تب سے لے کر آج تک بے گھر ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. توجہ ہے میری طرف آپ حضرات کی. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت کو مسلط کر دیا ہے. یہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے. اور ان کے اوپر ہم نے مسکینی کو ثابت کر دیا ہے. یہ مسکین رہیں گے. مسکین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کا اپنا گھر نہیں ہوتا. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر اسرائیل ایک پورا ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ملک انہوں نے بنایا ہے لیکن کفر کی طاقت اور ملی بھگت کے ساتھ مسلمان قبول تو نہیں نہ کر رہے. اور یہ بظاہر ایک طاقتور ملک ہے لیکن یقین رکھیے جس دن جنگ لگے گی منٹ نہیں لگے گا. چونکہ پورا اسرائیل یہ ہمارے فیصل آباد سے بھی چھوٹا ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اور اسرائیل کی آبادی 80 لاکھ ہے. 80 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اور ہمارے جتنے 57 اسلامی ممالک ہیں اگر ان کی فوج کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی فوج 1 کروڑ پلس ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور ان میں کئی ملک ایٹمی طاقت ہے جس میں سر فہرست پاکستان کا نام آتا ہے.
بات آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج کل ایک جتھے کی صورت میں اسرائیل میں بیٹھ کر یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارے اوپر ذلت ہے تو ہم نے ساری زندگی ذلیل ہونا ہے۔ یہ کبھی یہودی عزت پا سکتا؟ یہ بظاہر جو ایک ملک بنا کے بیٹھا ہے، چند ملک کہتے ہیں کہ اسرائیل ملک ہے، ہم نہیں کہتے، پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے کسی ملک کے لیے کار آمد ہے لیکن اسرائیل کے لیے نہیں، چونکہ اسرائیل ملک ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز، چونکہ یہ ایک قبضہ کیا گیا اس زمین کے اوپر، اور اس قبضے کو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں اور ملک میں تبدیل کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ برباد ہوں گے، لکھ لو میری بات، اسرائیل برباد ہوگا، لکھ لو، آج ہو جائے کل ہو جائے، ہونا ہے۔ لیکن ابھی تک تو ہمارے حکمران یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہمارے اوپر کب سے مسلط ہو گئے، جن کو اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ارے ان کے تو پیسے باہر ہیں نا، ان کے کاروبار ان کے ملکوں میں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، رشتہ داریاں کیتیاں نے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالنی ہے۔ یہاں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا ہے، ٹیپو سلطان جیسا ہے، سلطان محمود غزنوی جیسا ہے، یا کم از کم بابا جی خادم حسین رضوی جیسا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، اور یقین فرمائیے ایک مرتبہ للکار دیا جائے، یہودی کبھی بھی تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، چونکہ قرآن و حدیث کے دلائل بتاتے ہیں کہ اس میں جرت نہیں ہے، یہ کمزور ہے، ذلیل ہے، لیکن ہمارے حکمران خود ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتہ عزت کس کو کہتے ہیں۔ عزیزو، جس دن ان کو غیرت آ گئی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو تاریخ بتلا رہا ہوں ان یہودیوں کی۔ ادھر دیکھو میری طرف میرے بیٹے، ادھر پلیز، آپ میرے بچے ہیں، مجھے آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی پاک نے ان کو جلا وطن کر دیا، اور جلا وطن کرتے نبی پاک نے دو کام کیے۔ پہلا کام فرما 3 دن تمہیں دیتا ہوں، یہاں سے نکل جاؤ، اور تم اپنا اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے، اور اپنے گھر بار کی چیزیں، صرف کھانے پینے کا سامان، اور 3 گھر، ایک اونٹ پر جو لادنا چاہے لاد لے، 3 گھر مل کر، ہر گھر کو الگ اونٹ بھی نہیں لے جانے دوں گا۔ نبی پاک نے اتنی سختی فرمائی، کہتے نہیں وہ تو نبی رحمت للعالمین تھے۔ میں نے کہا تم نے رحمت للعالمینی کے درس ہی پڑھے ہیں، کاش کہ میرے نبی کا جلال بھی دیکھ لیتے، کہ جو دشمن ہے نبی پاک نے ان کے اوپر جلال کیسا اظہار فرمایا۔ فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے نبی پاک نے فرمایا ان کے گھروں کے قریب جو باغات ہیں سب کو اکھیڑ دیا جائے۔ تو ایک یہودی آ کے رونے لگ پڑا، اس نے کہا کہ آپ تو درخت اکھیڑنے کے بالکل مطلب پسندیدہ نہیں ہیں، تو آپ نے کیوں آج ہمارے درخت اکھڑوائے ہیں؟ اللہ نے قرآن، اعتراض یہودیوں نے کیا ہے کہ ساڑیاں کھجوراں کیوں پٹیاں نے؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ فرمایا یہ جو درخت ہم نے کاٹے ہیں یا یہ چھوڑے ہیں، اس میں ہمارا دخل نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہوا اللہ کے حکم کا کیا مطلب؟ فرمایا جب کسی کو گھر سے نکال کے اس کی فصلوں کو برباد کیا جائے نا تو اس کو زیادہ حسرت ہوتی ہے، ابھی ایک میں رہنے دن دے دعا میرے فصلوں کو برباد کر دینے، تو اللہ فرماتا تو انو اسی انجی ذلیل کرنا ہے۔ تو یہ یہودیوں کو حسرت زدہ کر کے یہاں سے نکال دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جاتے جاتے اپنے گھروں کے دروازے توڑ گئے۔ یہ یہودیوں اور کافروں کی سازش ہے، جب کہیں سے نکلیں گے پیچھے ہر چیز توڑ جائیں گے۔ یہ افغانستان کو جب چھوڑا تھا امریکہ نے، جاتے ہوائی اڈے توڑ گئے، سڑکیں توڑ گئے، جہاز توڑ گئے، پار توڑ گئے، اسلحے توڑ گئے۔ میں کہا تسی جو مرضی کر لو، او درویش پھر جیندے پھر دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 20 سال جنگ لڑنے کے بعد امریکہ یہاں سے ناک رگڑ کے واپس بھاگا ہے۔ میں کہا پتر یہ جو دین ہے اس کی بابا خادم کہنا دی کانڈ لاؤن والا جمعیاں ہی کوئی نہیں، کسی نہ کسی رنگ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھتا ہے۔ تو یہ کفر کی پرانی عادت ہے کہ یہ گھروں کو برباد کر کے جاتے کسی اور دے کام نہ آن۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ تہاڈی عادت ہے نا تو تانوں بھی انجی ذلیل کران گے۔ نبی پاک نے ان کو نکال دیا، یہ سارے چلے گئے۔ لے اول الحشر کیا مطلب؟ فرمایا ملک شام جتوں آئے سی ہوتوں، موسیٰ علیہ السلام نے ادھر پجایا تو انہوں نے ادھر پجایا ہے۔ یہودی ہوتا ہی وہ ہے جو دھوبی کا کتا بن جاتا ہے، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے، نہ یہاں رہ سکے نہ وہاں رہ سکے۔ یہ ہے یہودیوں کی ہسٹری، اور یہ یہودی مل کر اب غزہ پر حملہ کر رہے ہیں۔